الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور ہم اپنی رہنمائی کے لیے یہ المیہ ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ہم دنیا کی ہر گائیڈ لائن کو تسلیم کر رہے ہیں، ہر رہنمائی کو اپنے لیے رہنما مان رہے ہیں، دنیا کی بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں، لیکن اصل گائیڈ لائن ہماری جو ہمارے رب نے ہمارے لیے ڈالی ہے، جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے بنائی ہے، جو رب تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو دنیا سے لے کے آخرت تک کی کامیابی کی ضمانت ہے، جس میں وہ جو ہمارے لیے رہنمائی کے اصول متعین کیے ہیں، اگر ہم نہیں فالو کر رہے ہیں تو انہی کو فالو نہیں کر رہے، انہی راستوں پر نہیں چل رہے. یہ بڑی قابل افسوس بات ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر جس طرح کی تباہی آ رہی ہے، وہ تباہی ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. ہماری ٹیکنالوجی کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز جب حد سے آگے بڑھتی ہے تو وہ تباہی کا باعث بنتی ہے، وہ ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، وہ پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہے. کھانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اسی کھانے کی زیادتی کر دی جائے اور یہ حد سے کھانے کو بڑھا دیا جائے تو معدے کو نقصان کے علاوہ اور صحت کی خرابی کے علاوہ وہ کھانا ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوتا. چلنا ہمارے لیے صحت مندی کی علامت ہے، لیکن اگر ہم چلتے رہیں اور اپنے جسم کی طاقت اور قوت سے زیادہ اس پر گامزن ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے صحت کا نقصان کا باعث بنتی ہے. کوئی بھی چیز ہو، سونا ہمارے لیے باعث راحت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ سوتا رہے آدمی سوتا رہے تو پزل ہو جائے گا، اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، سست ہو جائیں گے اور اس کا بدن جو ہے وہ اس کے پھر کام آنے والا نہیں رہتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہو جو حد سے بڑھتی ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے. دنیا میں ہم ترقی کر رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے،
ٹیکنالوجی آج ہماری حدوں کو پار کر رہی ہے اور آسمانوں کی حدوں کو پار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، جو کچھ بھی طاقت اور قوت پرواز کی ہے وہ خداوند تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ بھی نہیں ہوتی، لیکن حدود تو اس کی اتنی ہیں کہ ان کو تو آدمی چھو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کی ٹیکنالوجی جو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جب حد سے آگے بڑھتی چلی گئی تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تباہی مچ رہی ہے وہ صرف اسی ٹیکنالوجی کی تباہی کا اثر ہے۔ روس ہو، امریکہ ہو یا اور بھی، اسی طرح سے جو ہمارے تجربات ہیں، جب ہم تجربات کو استعمال کر رہے ہیں، جراثیم کچھ دوائیں بنا رہے ہیں اور جراثیم کو پھیلا رہے ہیں۔ پہلے جراثیم پھیلاتے ہیں، پھر جراثیم کچھ دوائیں بناتے ہیں، پھر ان کے لیے ویکسین تیار کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ جو نقصان ہو رہا ہے جب اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ زیادتی ہمارے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اس درمیان میں خداوند تعالیٰ جو اہل ایمان کو، لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ جو خرابی آ رہی ہے وہ بے حیائی اور بد اخلاقی کی آ رہی ہے۔ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، آسمانوں پر جا رہے ہیں لیکن زمین کی خبر نہیں ہے، کمند اوپر ڈال رہے ہیں لیکن نیچے کے اپنے حالات کی خبر نہیں ہے، اس کی خبر نہیں لے رہے۔ قرآن کریم ہم کو ضرورت کے تحت چیزوں کا استعمال بتاتا ہے، اور باقی اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے قرآن کریم میں بار بار اس پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں خداوند تعالیٰ نے ایک بڑی تفصیل سے جو ہمارے معاشرے اور سماج کو اکٹھا کرنے والی چیز ہے، اور جو ہمارے سماج اور معاشرے کو برباد اور تباہ کرنے والی چیز ہے، وہ ان چیزوں کی نشاندہی قرآن کریم میں فرمائی گئی۔ پہلی چیز تو اتفاق اور اتحاد ہے۔ آپس کا اتفاق اور اتحاد یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا باعث ہوتا ہے، اور جہاں افتراق اور انتشار ہوتا ہے وہاں سوائے خرابی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں خداوند تعالیٰ نے مومنین کو بہت سادہ طریقے سے لیکن بہت ہی عظیم ترین جملہ فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین بھائی بھائی۔ آج ہم مومنین کے درمیان جو افتراق کر رہے ہیں، مومنین کو مومنین سے پھاڑ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو جدا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے خرابی کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ سے، جب سے اسلام آیا، شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور آخر میں ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے۔ اسلام کے مقابلے میں کفر جمع ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی ملت بنتا ہے۔ اس لیے اس کے مقابلے میں ہم کو خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں۔ اور اس بھائی چارے اور اتفاق اور اتحاد کا ایک شاعر نے بہت اچھے طریقے سے اس کی مثال دی ہے اور وضاحت کی ہے کہ ز اتفاق مگس شہد می شود پیدا، خدا اچھے لذت شیریں در اتفاق نہاد۔ اتفاق سے شہد کی مکھیوں کے اتفاق اتحاد سے شہد بن جاتا ہے۔ پھولوں کا رس چوس رکھنا، ایک مکھی شہد نہیں پیدا کر سکتی، دو مکھیاں شہد نہیں پیدا کر سکتی،
جہاں مکھیاں ہوتی ہیں وہاں ایک ہی چھتے کے اندر سب لا کے وہ اپنا لعاب جمع کرتی ہیں، رسوں کو چوس کر لاتی ہیں اور ایک ہی جمع کرتی ہیں، جگہ جمع کرتی ہیں، اور اس سے پھر جو کامیابی ملتی ہے وہ ایک شہد کی شکل میں ہمارے سامنے آتی۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے خداوند تعالیٰ شہد پیدا کر دیتا ہے۔ تو اتفاق اور اتحاد میں کتنی بڑی خوبی رکھی ہے خداوند تعالیٰ، آج ہم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور اگر کوئی بات تمہاری آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس کو تم اس کے اپنے اندر اصلاح کر لو، اس کو صلح کر لو۔ 3 دن سے زیادہ کسی مومن کو مومن سے جدا رہنے کی اجازت نہیں، لیکن آج ہم اپنے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، ذرا سی باتوں کے اوپر اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، میاں بیویوں کے اتفاق کو اس قدر مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنے گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، اور بعد میں ماتھا پیٹتے ہیں، مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، فتوے لیتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ارے اس وقت نہیں سوچا جب تم یہ سب کر رہے تھے۔ تو یہ نا اتفاقیاں انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم اپنے درمیان اصلاح پیدا کرو، اور اس سے ہی اتفاق اور اتحاد سے ہی ہم کوئی کام جیت سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کو پھاڑنے کے لیے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، وقت ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں اس آئندہ آگے والی آیتوں میں خداوند تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے، جو عنوان کے تحت میں بتا دیتا ہوں، اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہوگی تفصیل، کہ ایک دوسرے کا مذاق، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے، ایک دوسرے کے عیب نکالو گے، ایک دوسرے کے عیب نکالو، ایک دوسرے کے اندر نکتہ چینی نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے انسان جو ہے اتفاق و اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ خدارا قرآن کریم کی ان آیات کو پہ عمل کریں اور قرآن کریم کو سمجھیں اور پڑھیں، اور اس گائیڈ لائن کو جو خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے اسے ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے، جیسا کہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، جیسا کہ دوسری قومیں ہم پر حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ پھر اس کو ہم اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ خداوند کریم میں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔